بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 88 تک پڑھیں گے، آیت نمبر 84 سے 88 تک. لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ بھی لیں گے. سب سے پہلے آپ بسم اللہ اور علم اضافی کی دعا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. آمین. آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 54 پیج نمبر 54 کھولیے. سب نے کھول لیا ہے؟ جی. عمر آپ آیت نمبر 79 کی تلاوت کریں گے. فویل للذین سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. شاباش. امیمہ اس سے اگلی آیت کی آپ تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. اس سے اگلی دو آیات حنزلہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. شاباش. آیت نمبر 83 امامہ پڑھیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم
وأنتم معرضون. شاباش. تو یہ گزشتہ سبق کا جائزہ تھا. اب ہم آج کا سبق شروع کریں گے. آپ اس کے سامنے والے صفحے پر دیکھیے، صفحہ نمبر 55 پہ. سب سے پہلے آپ آج کے سبق میں سے حروف قلقلہ والے الفاظ تلاش کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر قلقلہ ہو رہا ہو، حروف قلقلہ موجود ہوں اور ان پر جزم ہو. حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ قاف قا با جیم دال. شاباش. تو آپ آج کے سبق میں سے ایسے تمام الفاظ تلاش کریں اور ان کے ساتھ ٹک کا یعنی ٹھیک کا نشان لگانا ہے جن میں حروف قلقلہ آ رہے ہیں. تو اپنی اپنی پینسلیں اٹھائیے اور شروع کیجئے. جی، تو آپ سب نے تلاش کر لی ہیں؟ جی. اب آپ ایک دوسرے کو ان الفاظ کی مشق کروائیں. حروف قلقلہ والے جو الفاظ آپ نے تلاش کیے ہیں آپ ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائیں اور ایک دوسرے سے سنیں بھی. دوسری لائن میں اقررتم اقررتم. تیسری لائن میں تقتلون تقتلون. چوتھی لائن میں والعدوان والعدوان. آٹھویں لائن میں اشد العذاب اشد العذاب. اصل میں تو یہ اشد العذابی ہے، اس کے نیچے زیر ہے، لیکن کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں وقف کی علامت ہے وہاں پر، تو جب وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا اور پھر یہاں پہ قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح تلاش کیا. ویری گڈ. پھر پڑھیے ایک دفعہ اس لفظ کو. اشد العذاب اشد العذاب. 11ویں لائن میں وَلَقَدْ وَلَقَدْ. 12ویں لائن میں عیسی ابن عیسی ابن. 12ویں لائن میں وَأَيَّدْنَاهُ وَأَيَّدْنَاهُ. 14ویں لائن میں کذبتم کذبتم. اسی لائن میں تقتلون تقتلون. جی، سب نے مشق کروا لی ہے؟ جی. اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا، ان دونوں الفاظ میں ذال آ رہا ہے تو نرمی سے پڑھا جائے گا بغیر سیٹی کے. میثاقکم، اس میں کتنے حروف مدہ ہیں؟ 2. کون کون سے؟ الف مدہ یا مدہ. ٹھیک، شاباش. پہلے یا مدہ ہے می اور پھر الف مدہ ہے سا. میثاقکم. سا اس میں نرمی سے پڑھا جائے گا، اس کا خیال رکھیے، اس کی آواز میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے. اور قاف موٹا پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد باریک کاف بھی ہے میثاقکم. تو ان دونوں کا خیال رکھنا ہے، آپس میں ان دونوں کو مکس نہیں کرنا. میثاقکم پڑھیے. میثاقکم. شاباش. لا تسفکون دماءکم، یہ بڑی مد ہے، آپ خوب کھینچ کر پڑھیں گے. ولا تخرجون، تخرجون میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. تو یہاں ہم نے وقف کیا کیونکہ آیت آگے لمبی ہے، پھر ہم انہی دو الفاظ سے ملا کر پڑھیں گے. ولا تخرجون انفسکم، نون ساکن پر غنہ ہوگا، اور انفسکم کی میم پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد
میم آ رہا ہے، شاباش. اور پھر اس کے بعد نون ساکن ہے، وہاں پر بھی غنہ ہوگا. انفسکم من دیارکم، پڑھیے. انفسکم من دیارکم. شاباش. ثم کی میم پر غنہ ہے. اقررتم، یہ آپ نے لفظ تلاش کیا تھا. اقررتم، قاف پر قلقلہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو را ہیں، دو را ہیں، دونوں کو موٹا پڑھنا ہے. اقررتم، پڑھیے. اقررتم. وَأَنْتُمْ، اس نون پر بھی غنہ ہوگا. تشہدون، اس میں واو مدہ آ رہی ہے. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہراتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وہیں آپ پڑھیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. شاباش. عمر آپ پڑھیے اس آیت کو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. ثم أنتم هؤلاء تقتلون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. بالإثم والعدوان، بالإثم میں حمزہ ہے، عین نہیں ہے، توجہ سے پڑھیے. بالإثم والعدوان. بالإثم والعدوان. پہلے یہاں تک ہم قواعد دیکھتے ہیں. ثم انتم، میم پر بھی غنہ ہے اور انتم کے نون ساکن پر بھی غنہ ہے. ہؤلاء، پہلے چھوٹی مد ہے اور پھر بڑی مد ہے، دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے. تقتلون، اس میں قاف پر قلقلہ ہو رہا ہے، یہ آپ نے پہلے تلاش بھی کیا تھا. انفسکم، نون پر غنہ ہے. وتخرجون، اس میں را کو باریک پڑھنا ہے. وتخرجون، پڑھیے. وتخرجون فریقا منکم، دو دفعہ غنہ ہے، ایک تو تنوین کے بعد میم ہے تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا، اور منکم نون ساکن پر بھی غنہ ہے، اور پھر منکم کے میم کے بعد پھر میم آ رہا ہے
اور اس کے بعد نون ساکن آ رہا ہے، تو یہ غنّے 3-4 دفعہ اکٹھے آ رہے ہیں، تو توجہ سے پڑھیں گے فریقا منکم من دیارہم، پڑھیے فریقا منکم من دیارہم، شاباش. تظاہرون، وا اور را دونوں کو موٹا پڑھنا ہے. علیہم بالاثم، میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ با، تو یہاں پر غنہ ہوگا. علیہم بالاثم، پڑھیے علیہم بالاثم والعدوان، دال پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ، شاباش. ایک دفعہ پھر یہیں تک ہم دہراتے ہیں. ثم انتم هؤلاء تقتلون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان بالإثم. امیمہ توجہ سے پڑھیں گی. بالإثم میں حمزہ ہے، عین نہیں پڑھنا. آپ پڑھیے اس لفظ کو. بالإثم والعدوان. شاباش. امامہ پڑھیے یہاں تک. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. شاباش. آگے پڑھیں گے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ پھر یہاں تک قواعد دیکھتے ہیں پہلے. وَإِن يَأْتُوكُمْ، نون ساکن کو یا سے ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے. يَأْتُوكُمْ، کون سا حمزہ ہے یہ؟ حمزہ ساکن. شاباش. اور اس کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے. اور اس کے بعد واو کون سی ہے؟ واو مدہ ہے. شاباش. اسارا، دو کھڑے زبر ہیں، دونوں کو ایک جیسا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو یا ہے آپ دیکھیں اس پہ کوئی علامت موجود نہیں ہے، کوئی آواز موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. اس لفظ کو پڑھا جائے گا اسارا. پڑھیے. شاباش. تفادوہم، ایک تو کھڑا زبر ہے اور دوسری واو مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے دونوں کو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ، را کو موٹا پڑھا جائے گا. علیکم، اس میں کون سی یا ہے؟ یائلین ہے. شاباش. اخراجہم، را کو موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد افتؤمنون، اس میں بھی حمزہ ساکن ہے. شاباش. جھٹکے سے پڑھا جائے گا. ببعض الکتاب، عین اور ضاد دونوں اکٹھے ہیں تو آپ ذرا توجہ سے پڑھیں گے. ضاد کو موٹا پڑھنا ہے. وَتَكْفُرُونَ، اس میں را کو موٹا پڑھیں گے اور میں واو مدہ بھی ہے.
بِبَعْض آخر میں ضاد پر ساکن کرتے ہوئے وقف کریں گے. ایک دفعہ پھر اتنے ہی ٹکڑے کو ہم دہراتے ہیں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ حنزلہ آپ پڑھیں گے اس ٹکڑے کو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. شاباش. آگے پڑھیں گے. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَا جَزَاءُ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مد ہے تو آپ خوب کھینچ کر پڑھیں گے, اور جزا میں ذال نہیں ہے بلکہ زا ہے, سیٹی کے ساتھ پڑھی جائے گی. من یفعل نون ساکن کے بعد یا ہے تو ملائیں گے غنہ کرتے ہوئے. منکم نون ساکن پر غنہ ہے. خزیون ایک تو اس میں زا رہی ہے سیٹی والی, دوسرا یا کے اوپر تنوین ہے اور بعد میں فا ہے تو یہاں پر غنہ ہو رہا ہے. خزیون فی الحیات الدنیا, یہ تینوں الفاظ ملا کر پڑھ جائیں گے تو توجہ سے پڑھیں گے. فی الحیات الدنیا پڑھیے. فی الحیات الدنیا. اچھا اردو میں ہم اس کو پڑھتے ہیں دنیا, نون کے نیچے زیر پڑھتے ہیں نا, لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نون پر جزم ہے, دن یا, ٹھیک ہے, اور یہاں پر غنہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے نون ساکن کے بعد اگر یا نون میم واو ایک ہی لفظ میں اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہاں پر غنہ نہیں کرتے ہم, ٹھیک ہے. کیوں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا کیونکہ یہ ایک ہی لفظ میں آ رہے ہیں. اگر یہ دو لفظوں میں ہوتے الگ الگ دو الفاظ میں تو پھر ہم غنہ کرتے, جیسے ہم نے پیچھے من یفعلوا میں کیا ہے, لیکن یہاں نہیں ہوگا, اس کو پڑھیں گے دنیا. پڑھیے دنیا. ٹھیک ہے, اردو کی طرح دنیا بھی نہیں پڑھنا اور یہاں پر غنہ بھی نہیں ہوگا. ایک دفعہ پھر ان کو پڑھیے. فی الحیات الدنیا. فی الحیات الدنیا. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں اس کو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا آگے پڑھیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ أَشَدِّ الْعَذَابِ أَشَدِّ الْعَذَابِ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, یوم میں کون سی واو ہے؟ واؤ لین. شاباش.
قیامتی میں قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اس پہ خیال رکھیے گا. یردون، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، دال پر شد ہے تو سختی سے پڑھا جائے گا. یردون پڑھیے. یردون. الا پر آپ دیکھ رہے ہیں لام پر کھڑا زبر ہے، اس پر چھوٹی مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. اشد العذاب، یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے. اور عذاب جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا مشق میں کہ اس پر وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا اور اس پہ ہم غنہ بھی کریں گے. وَمَا اللَّهُ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. شاباش. بِغَافِلٍ، یہاں تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو کیا غنہ ہوگا یہاں پر؟ شاباش. عما، میم پر غنہ کریں گے. تعملون، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر اس ٹکڑے کو دہرائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. امیمہ آپ پڑھیے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. شاباش. عمر آپ پڑھیے اسی ٹکڑے کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. شاباش. آگے پڑھیں گے. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو بیچ میں کوئی ہم وقفہ نہیں کر سکتے کیونکہ ملا کر پڑھے ہیں نا، تو ان کو توجہ سے پڑھنا ہے، مخرج کا خیال بھی رکھنا ہے اور درمیان میں جتنے اصول آ رہے ہیں سب کا خیال رکھیں گے. اولئک میں بڑی مد ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. الذین میں ذال کے مخرج کو نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی نہیں ہونی چاہیے. اشتروا، اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے. حیات الدنیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھا حیات الدنیا پچھلی آیت میں، یہاں پر ہے حیات الدنیا، تو توجہ سے پڑھیں گے. بالآخرہ، را کو موٹا پڑھا جائے گا اور آخر میں گول تا پر ہم نے وقف کیا تو اس کو ہا ساکن سے بدلا ہے. ایک دفعہ پھر اتنے ہی ٹکڑے کو دہراتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. آگے پڑھیں گے. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. عنہم العذاب میں جو نون ساکن آ رہا ہے عنہم، ٹھیک ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. عنہم کیونکہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہاں ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. عنہم العذاب ولا ہم، اس میم ساکن پر بھی غنہ نہیں ہوگا. ینصرون، نون ساکن کے بعد صاد ہے اس لیے یہاں پر غنہ کر رہے ہیں اور اس میں صاد اور را دونوں کو موٹا پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. امامہ عنہم میں نون پر غنہ نہیں ہے، توجہ سے پڑھیے.
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وَلَقَدْ یہ قلقلہ ہے دال پر، آپ پہلے مشق کر چکے ہیں اس کی. آتینا اس میں کون سی یا ہے؟ یا لین ہے. شاباش. موسل کتاب، یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے تو آپ توجہ سے پڑھیں گے اس کو. وقفینا کون سی یا ہے؟ یا لین ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے. من بعد نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس کو میم سے بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے. بالرسلی را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد سین کو موٹا نہیں ہونا چاہیے. بالرسلی پڑھیے. شاباش. وآتینا یہ لفظ دوبارہ ریپیٹ ہوا، جیسے وَلَقَدْ آتینا ہے پیچھے تو یہاں پر وآتینا ہے تو اس میں یا لین آ رہی ہے. عیسی ابن، عیسیٰ اس میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے. توجہ سے دیکھ کر جواب دیجئے. عیسی ابن اس میں با پر قلقلہ ہے. مریم البیناتی، مریم میں را کو موٹا پڑھیں گے. بیناتی اس میں یا پر شد ہے. وَأَيَّدْنَاهُ دال پر قلقلہ ہو رہا ہے. بِرُوحِ الْقُدُسِ، بِرُوحِ میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ ہے. اور قدس میں قوف کو موٹا پڑھیں گے اور سین پر ہم وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا. ایک دفعہ پھر اسی ٹکڑے کو دہراتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حنزلہ آپ پڑھیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. شاباش. امیمہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. شاباش. آگے پڑھیں گے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ
بما لا تهوى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون دوبارہ پڑھیے ماما ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون افکلما جاءکم یہاں پر جاءکم پہ بڑی مد ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے رسول تنوین کے بعد با گیا ہے تو میم سے بھی بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے رسول بما تہوا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں واو پر کھڑا زبر ہے اور اس پر چھوٹی مد بھی ہے تو اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے انفسکم استکبرتم بڑے الفاظ ہیں تو ملا کر بھی پڑھے جا رہے ہیں آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے انفسکم کی نون پر غنہ بھی ہے اور استکبرتم میں را کو موٹا پڑھنا ہے ففریقا یہاں پر غنہ ہوگا کذبتم ذال پہ شد ہے لیکن سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے کذبتم پڑھیے كذبتم وفریقا یہاں پر بھی غنہ ہوگا تقتلون قاف پر قلقلہ ہوگا ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون عمر آپ پڑھیے أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون شاباش ماشاء اللہ امامہ آپ پڑھیے أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون شاباش اگلی آیت پڑھیں گے وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا دونوں میں قاف کو موٹا پڑھنا ہے غلف اس میں بھی غین ہے موٹا پڑھا جائے گا بل لعنهم اللہ یہ تینوں الفاظ ملا کر پڑھ جائیں گے توجہ سے پڑھیے اللہ جو ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے پیش ہے بکفرہم اس میں را کو باریک پڑھنا ہے فقلیلا ما یہ دونوں ملا کر پڑھ جائیں گے اور میم پر غنہ بھی ہو رہا ہے
یؤمنون، اس میں کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ ساکن. حمزہ ساکن ہے. شاباش. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہراتے ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. امیمہ پڑھیے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شاباش. عمرہ پڑھیے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شاباش. تو آج کے سبق میں آپ نے سب سے پہلے حروف قلقلہ والے الفاظ تلاش کیے، ایک دوسرے کو مشق کروائی. اس کے بعد آیت نمبر 84 سے 88 تک ہم نے تمام اصولوں کا اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کی. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو کم از کم 3 مرتبہ دہرانا ہے گھر جا کر. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ انشاءاللہ. آج کے سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کرتے ہیں. میرے بعد دہرائیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک استغفرک و اتوب الیک. واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.